میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتی ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں تمام مصیبت اور پریشانیوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ اچھا جی، آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کے معجزات جو ہمارے ساتھ ہوئے، اور اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اچھا جی، جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور نحوست پھیلی ہوئی ہوتی ہے، نظر بد کی وجہ سے اس گھر میں جو ہے نا بیماریوں نے جو ہے نا جگہ گھیری ہوئی ہوتی ہے، رزق کی کمیاں ہوتی ہیں، کاروباری معاملات میں بندشیں ہوتی ہیں، اور گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں اور رحمت اور برکت چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے نا جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سورہ بقرہ، اس طرح سے آپ اس کو چلائیں اور پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان میں سے وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ جو ہے کتنے میریکلز ہوئے ہیں سورہ بقرہ سے پڑھنے سے اور گھر میں چلانے سے، اور اس کی آخری جو 2 آیات کا جو میں نے سالوں سے ایک عمل جاری رکھا ہوا ہے، تو اس سے مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، آپ لوگوں کی پریشانیاں حل ہو سکیں اور مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت ثواب مل سکے۔ تو بس میرے ساتھ یہ ہے کہ ہم جب اس گھر میں ہم شفٹ ہوئے، جس گھر میں ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں، اس میں جب یہ نیا بن گیا تھا، ہم لوگ یہاں آئے۔ عموماً گھروں میں یہ ہوتے ہیں کہ جب نئے گھر میں شفٹنگ ہوتی ہے تو قرآن جو ہے بچوں کو بلا کے مدرسے قرآن پاک مکمل کرایا جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے جو ہے نا شروعات کی جاتی ہے گھر کی۔ تو میں نے کیا تھا، میں جب اس گھر میں آئی تھی تو میں نے آتے ہی میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں سورہ بقرہ میں چلاؤں گی، اور میں نے اس کے بہت مشاہدات میں نے پڑھے تھے۔ تو جب ہم لوگ یہاں پہ انٹر ہوئے، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں آ کے اس گھر کے جتنے بھی کھڑکی دروازے تھے سب کھول دیے، اور باتھ روم کا دروازہ ایک ہم نے لازمی جو ہے نا وہ بند رکھا، کیونکہ جتنے بھی شیاطین جنات ہوتے ہیں نا، ان کا رہنے کی جگہ جو ہے وہ باتھ روم ہوتا ہے، تو اس کو بند کرنے کے بعد اس کے علاوہ جتنے بھی کھڑکی دروازے ہیں وہ کھول کے ہم نے سورہ بقرہ کی تیز آواز میں ڈیلی جو ہے نا 41 دن تک 41 ڈیز تک ہم نے سورہ بقرہ کو چلایا تھا۔ اس سے یہ ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں اتنی برکت تھی اور اتنا سکون تھا، بلکہ ہے کہ ہم آنے والا بندہ بھی اگر ہمارے گھر آتا تھا نا تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہاں آ کے ہمیں بڑا ہی کوئی سکون ملتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ میں نے 41 دن چلا کے پھر چھوڑ دیا، پھر 41 دن کے بعد پھر میرا یہ ہوتا تھا کہ میں ہر 1-2 دن بعد پھر اس کو کنٹینیو کرتی تھی، اور ابھی تک میرا یہی ہے کہ میں کبھی منزل لگا دیتی ہوں، کبھی سورہ بقرہ چلا دیتی ہوں، تو یہی میرا پروسیس ہے۔ اور الحمدللہ گھر میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنی بھی جو ہے نا آپ کی مصیبتیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو نہ اسے کچھ اچھا لگتا ہے، گھر کا ماحول بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جب اچھی چیزیں جب گھر میں چلنے لگتی ہیں تو یہ بری چیزیں جو ہے نا گھر کو چھوڑ دیتی ہیں، اور گھر میں سکون کا ماحول ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، اور رہنے کو بھی ایک جو ہے نا دل کرتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ میرا تجربہ ہے، اور سورہ بقرہ چلانے کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اور جو لوگ اسے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لیندی ہے، کس طرح سے پڑھیں گے، 2.5 پارے کی یہ سورت ہے، تو کس طرح سے اسے پڑھا جائے گا، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اور تو وہ کیا کرے کہ وہ اس کا آخری رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا وہ پڑھ لیا کریں ڈیلی بیس پہ، اور گھر میں سورہ بقرہ چلا دیا کریں۔ اور یہ اور اس کا جو سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں نا، اس کا آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ یقین کریں جب آپ نے اس کا زندگی میں معمول بنا لیا نا، آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوگی نا کہ بس یہ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو آنکھوں دیکھا واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر کے حالات اتنے کوئی خراب ہے نا، ان کے ہسبینڈ کی جو ہے کاروبار بھی صحیح نہیں ہے، مطلب اتنا نہیں ہوتا کہ جو ہے گھر کا گزارا ہو، اور لیکن ان کی جو وائف ہے نا، ان کا معمول ہے سورہ بقرہ پڑھنے کا، تو وہ ڈیلی بیس پہ سورہ بقرہ پڑھتی ہیں، اور ان کے معاملات کس طرح آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، وہ خود حیران رہتی ہیں کہاں سے ان کے گھر میں آ رہا ہے، کس طرح سے آ
آ رہا ہے، خیر و برکت ہے، رزق کی بارش ایسے ہو رہی ہے ان کے گھر میں الحمدللہ الحمدللہ کہ دیکھنے والا بندہ یہ بولے گا کہ یار یہ تو بہت کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں ماشاءاللہ، اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں، لیکن جب دیکھا جائے نا تو ان کے ہسبینڈ کی کوئی خاص سیل نہیں ہے، اور کیسے اللہ پاک اس چیز کو پورا کر رہے ہیں، یہ سب اور سب جو ہے نا سورہ بقرہ کی برکت سے ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی جتنے بھی مسائل ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل ہر گھر میں پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی بڑھ چکی ہے بہت زیادہ، وقت میں برکت ختم ہو چکی ہے، اور یہ کہ جو ہے بیٹیوں کا مسئلہ جو ہے آج کل بہت زیادہ ہے کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، اور اگر رشتے آتے ہیں تو پھر سسرال والوں کی ڈیمانڈیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے، ہمیں جہیز میں وہ چاہیے، تو غریب انسان اس چیز کا کہاں سے پورا کرے گا؟ تو وہ اس چیز کو لے کے جو ہے نا بہت زیادہ ٹینس بھی رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں بہترین چیز یہ بتا دوں کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کے لیے نیک رشتہ آئے، تو وہ ڈیلی بیس پہ جو خواتین مائیں جو سن رہی ہیں، مجھے جو دیکھ رہی ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو بھی اچھی لگ رہی ہے تو آپ بھی آگے ان لوگوں کو بتائیں جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو انہیں آپ یہ کہیں کہ آپ ڈیلی بیس پہ سورہ بقرہ کی آپ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ جب آپ اللہ سے دعا کریں گی تو اللہ پاک ایسے رشتے بھیجے گا کہ وہ جو رشتے جو آئیں گے نا وہ خود آپ سے بولیں گے بس آپ کی بیٹی چاہیے، ہمیں جہیز ویز کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو ساری چیز ہوتی ہے توکل، اللہ پہ توکل اور یقین ہونا چاہیے، تو پھر آپ کے معاملات کیسے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ طہارت، آپ کو پاک رہنا، باوضو رہنا چاہیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھیں گے اور باوضو رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جب بھی ہم دعا مانگیں گے تو فرشتے ہمارے ساتھ آمین کہیں گے۔ تو کہتے ہیں نا بہت سے لوگ بھائی یہ بندہ تو دعا مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتا ہے، تو اس کی آپ کچھ چیزیں دیکھا کریں گے، یار یہ کیسے گمراہ ہے، یہ وضو میں رہتا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس کی چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی چلتے پھرتے اگر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ وہ بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری جو دعائیں ہیں نا وہ فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور سارے معاملات بھی اللہ پاک جو ہے نا اپنے رحمت سے اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو خیر جی، آج جو ہے نا کھانا پکاتے پکاتے میں نے آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں شیئر کی، اور اپنا میریکلز بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ تو اس کی اتنے مشاہدات ہیں، اگر آپ اس کو زندگی میں شامل کر لینا تو بس آپ لوگ زبانیں جو ہیں وہ تھک جائیں گی اس کی تعریف کرتے کرتے، لیکن آپ جو ہے نا اتنا خوش ہوں گے نا کہ اس کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، اور آپ کے دل سے ہر وقت یہی چیز نکلے گی کہ یار اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اتنے راستے ہمارے سامنے کھولے ہوئے، لیکن ہم پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے، ان راستوں کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو خیر جی، یہ تھا میرا آج کا جو ہے ولاگ، اور سورہ بقرہ کی برکت اور فضیلت میں نے آپ کو چند ہی بتائی ہے، ابھی میں نے پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو نہیں بتائی، چند میں نے باتیں بتائی ہیں، ایسی باتیں جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو خیر جی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی جتنی بھی باتیں سمجھ آئی ہوں گی انشاءاللہ، اور بھی میں اس پہ ویڈیو اور ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور آج جو ہے نا میں نے اپنے ہسبینڈ کی دعوت کی تھی، اور بچوں کو اسپیشل جو ہے نا لنچ میں نے بنایا تھا، تو بس جو ہے ان کو انجوائے کروایا، اور یہ کہ ہمارے بھی کاروباری حالات تھوڑے سے خراب ہیں، لیکن اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خیر ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔